مسجد کا ہوا تھا سناٹا دیکھ کر کے، لیکن دونوں کے انتخاب میں بہت بڑا فرق تھا۔ ہاں، ایک مرتبہ بے چینی میں کروٹیں بدل رہے ہیں، اٹھ کے تڑپ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں ادھر ادھر رات کے آدھی رات کو اٹھ کر کے اہلیہ نے جو دیکھا تو کہنے لگی کہ کیا بات ہے، آپ اتنا پریشان ہیں، اتنے تکلیف میں، کیا تکلیف ہے آپ کو؟ کوئی درد ہے، کوئی پیٹ میں درد ہے، کوئی سینے میں درد ہے، دل میں درد ہے، کہاں درد ہے، کیا بات ہے، کیوں اتنا بے چین ہے، کیوں تڑپ رہے ہیں؟ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا، پھر کوئی جواب، پھر کہا، پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ تو کہنے لگی کہ کیا جو ہے یہ پوچھا کہ کیا سینے میں ہے، کیا پیٹ میں درد ہے، کیا یہ کوئی درد ہے، کیا ہے؟ بہت پوچھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جو درد ہمارے اندر ہے، کاش کہ یہ درد تیرے اندر بھی ہو جاتا تو امت کے لیے رونے والے ہم ایک نہیں دو، ہم اکیلے نہیں رہتے بلکہ ہم دو ہو جاتے، تم بھی رونے والی ہوتی، ہم بھی رونے والے ہوتے۔ یعنی امت کے لیے کہہ کر کے اللہ سے منوایا ہے، مانگا ہے، مانگا ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اقدام عالیہ، عرب لوگ جس کو بولتے ہیں اقدام عالیہ، ہم لوگ ہندوستان والے جس کو بولتے ہیں قدمین شریفین۔ جو لوگ حج عمرہ میں گئے ہیں وہ دیکھا ہوگا کہ قدم مبارک کی طرف، قدمین شریفین کی طرف جگہ ہے کافی، ہم کو لگتا ہے اس مسجد کی چوڑائی اتنی ہوگی، کچھ کم ایسی جگہ ہے۔ اکثر لوگ اللہ والے وہاں جا کے پڑے رہتے ہیں، اکثر لوگ وہاں پڑے رہتے ہیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہیں بیٹھ کر کے وہیں مراقب رہتے تھے، پاؤں کی طرف وہیں مراقب رہتے تھے، اور روتے رہتے۔ آواز آئی، الیاس جاؤ تم سے کام لیا جائے گا۔ روضہ اقدس سے آواز آئی، الیاس جاؤ تم سے کام لیا جائے گا۔ اب جو یہ آواز ملی تو اور بے چین ہو گئے کہ میں تو اتنے کمزور ناتمام، میں کیا کروں گا؟ ہندوستان کے ایک بزرگ وہاں رہتے تھے، پرانے زمانے کے مقیم تھے، بڑے اللہ والے بزرگوں میں سے، ان کے پاس گئے، رونا شروع کر دیا کہ قبر اطہر سے یہ آواز آئی ہے، میں بہت بے چین ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس میں رونے کی اور اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ تم سے یہ نہیں نہ کہا گیا، یہ نہیں نہ آواز آئی، یہ نہیں نہ کہا گیا کہ الیاس جاؤ تم کام کرو، تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں کام کرنا ہوگا، تمہیں کام کرنا ہے، یہ نہیں نہ کہا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ الیاس جاؤ تم سے کام لیا جائے گا، کام لیا جائے گا۔ تو جو لینے والا ہے وہ لے لے گا، وہ لے لے گا۔ اب اس کے بعد روتے رہے، کیسے کریں، تو پورے کام جو ہے ابھی رائج ہے، یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ ہی کے زمانے میں جو ہے کیا ہوا، تو یہ ساری چیزیں اس پر الہام ہوئی، لیکن نہج بدلتے گیا ہر زمانے میں، جیسے جیسے حالات آتے گئے۔ جیسے شروع زمانے میں کیا تھا کہ گشت میں نکلتے تھے تو لوگ جو ہیں کلمہ لوگوں سے سنانا ہوتا تھا، کلمہ سنانا ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے نا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جو متاثر کیا جس بات نے، جس کارگزاری نے، وہ یہی کارگزاری تھی نا کہ جب وہاں تھانہ بھون جماعت پہنچی، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ان کی خدمت میں جانا، دعا کی درخواست کرنا اور کچھ نہیں کہنا، ان سے صرف دعا کی درخواست کرنا۔ یہ لوگ گئے، دعا کی درخواست کیا اور ان کو خبر ملی کہ جماعت آئی ہے مولانا الیاس کی بھیجی ہوئی۔ تو ان کے بھانجے تھے مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد، تو کہا کہ ظفر جا کر کے ذرا یہ لوگ جو آئے ہیں، یہ جا کر کے ذرا ان کا حوال دیکھو، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، کیا ہے ان کا جو ہے۔ تو وہ آ کر کے ہر وقت دیے، 24 گھنٹے کا اعمال دیکھا۔ جب گشت میں یہ لوگ گئے تو مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ساتھ میں نکلے ان کے ساتھ، کیا کرتے ہیں یہ۔
اب جو کہا تو اس زمانے میں یہ تھا کہ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان، ہم دیکھو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم بھی کلمہ والے، آپ بھی ہیں، ذرا میرا کلمہ تم سن لو اور تم بھی کلمہ سنا دو۔ ہاں تو اپنا کلمہ سنا دیا پڑھ کر کے اور ان سے کلمہ سننا شروع کیا۔ تو اب جو کلمہ جو سننا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے کلمہ سنایا، اب اکثروں نے جو ہے وہ کلمہ تک یاد نہیں، کلمہ تک یاد نہیں ان کا۔ اب جن کو یاد نہیں رہتا تھا تو ان کو لے کے چلے گئے، ہمارے لے جاؤ، لے جا کے بیٹھا کر وہ کلمہ رٹا رہے ہیں ان کو۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ گشت میں جاؤ تو اپنے ساتھی لگا کے بھیجا دو ان کو، وہاں دے وہ لے جاتے تھے، ان کو بیٹھا کے کلمہ رٹاتے تھے۔ تو اکثر وہ کلمہ یاد نہیں۔ جب گشت مکمل ہو گیا، جب واپسی ہوئی اور مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچے تو کہا کہ کیا دیکھا؟ تو مولانا ظفر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روتے ہوئے سنایا کہ حضرت کیا بتاؤں، یہ جو خانقاہ ہمارا ہے آپ کا جہاں ہم رہ رہے ہیں، اس کے اطراف میں اکثر مسلمان ایسے تھے جن کو کلمہ تک یاد نہیں تھا۔ اکثر ایسے مسلمان نکلے ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں تھا۔ ہاں اس پر انہوں نے کہا تھا کہ الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا، ہاں نا امیدی کو امید سے بدل دیا کہ کلمہ لے جا کے سناتے سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان کو کرتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، اس لیے ہے ایک ایک فرد پر محنت، ایک ایک طبقے پر محنت۔ مدارس کے طلباء کا جوڑ اسی لیے ہوتا ہے کہ جب یہ یہاں سے کام کو لے کے جائیں گے، فکر لے کے جائیں گے، ہاں تو یہ اپنے یہاں کام کرنے والے بنیں گے۔ بات آئے گی اس کے مقامی کام میں کہ ہم کو کیسے کرنا ہے۔ اپنے یہاں یہ کام کرنے والے بنیں گے۔ جب یہ اپنے یہاں کام کرنے والے بنیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ ان سے انسانیت کی ہدایت کا کام لے گا اور اللہ انہی کو بہانہ بنا کر کے عالمی سطح پر ہدایت کے فیصلے فرمائے گا۔ نہ جانے یہ ابھی چھوٹے بچے ابھی حفظ و بے حفظ میں ہیں، ابھی نہ جانے یہ تحسین متدیہ اصول فارسی اور فارسی کے پہلی پڑھ رہے ہیں، یہ آگے چل کے کتنے بڑے داعی اور عالم میں جا کر کے محنت کرنے والے اور عالم کو اٹھانے والے ہوں گے۔ کیسی کیسی جماعتیں ابھی جا رہی ہیں، یہ ابھی جماعت جا رہی ہے ہمارے یہاں ٹاٹا کی جماعت کا طے ہوا ہے ارجنٹینا، صرف 4 آدمی ہیں، کوئی مسجد وہاں نہیں اور کوئی ٹھیا ٹھکانہ نہیں، ان کو وہاں بھیجا دیا جا رہا ہے۔ ایسی جماعتیں کتنی جا چکی ہیں، نظام الدین مرکز سے بھی یہ بات ہوئی کہ ایسی جگہ پر ہماری جماعتیں جائیں گی جہاں پر کوئی اب تک جماعت نہیں جا سکی ہے اور نہ وہاں پر ٹھہرنے کے کچھ وسائل ہیں، کوئی ذریعہ ہیں۔ آپ وہاں جائیں گے اور جا کر کے ہوٹل میں ٹھہریں گے، روم لے کر کے اور لاج لے کے وہاں ٹھہریں گے اور چل پھر کر کے پتہ لگائیں گے کہاں ایمان والے ہیں، کہاں کیا ہے۔ ہاں کتنی جماعتیں روانہ ہو گئیں اور ابھی 27 جماعتیں 2 مہینہ پہلے کی تھی، اب جو ہے 40 سے اوپر جماعتیں ہو گئیں جو دوسرے سال کے لیے عرب اور افریقہ کے عربی ممالک میں گئی ہوئی ہیں۔ دوسرے سال کے علماء کی جماعتیں۔ ہمارا ساتھی بحرین میں رہتا ہے، شاگرد میرا انجینئر بن کے وہاں گیا ہے، وہ ہمیشہ فون کرتا ہے، بتا رہا تھا کہ ہندوستان کی جماعت آئی ہے پونے کی، یہ جو ہے مہاراشٹر کی، وہ جماعت علماء کی پہنچی تو وہاں جا کر کے امام صاحب سے بات کیا۔ وہاں کے امام کی نوعیت یہ ہوتی ہے جیسے کہ وہ اپنے ملک کی منسٹر ہو، یعنی امام اگر کوئی بول دیا کوئی بات تو ملک میں اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہے، نہ حکومت سطح پر کوئی کاٹ سکتا ہے۔ امام کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، وہاں منسٹر کا درجہ ہوتا ہے، جو بڑے منسٹر، اس لیے ان کی تنخواہیں بھی اسی طرح کی ہوتی ہیں وہاں کے امام صاحبان کی۔ کہا امام صاحب سے جا کر کے یہ ملے اور باتوں کو اپنی رکھا اور امام تیار ہو گئے، مسجدوں میں کام کھلا کام شروع ہو گیا۔ اوپنلی جس بتا رہا تھا اوپنلی کام، اوپن کام نہیں تھا۔ 28 سال سے ہمارا مرکز بند تھا، ابھی پچھلے سال آج سے 8 مہینہ پہلے کی بات ہے، 8 مہینہ پہلے وہاں مرکز جو ہے کھل گیا اور مرکز میں جو ہے ہم سارا کام ہونے لگا۔ ہم لوگ ہر ہفتے شب گزاری اپنے مرکز میں جا کے کرنے لگے، حالانکہ وہ 5-6 سال سے وہاں ہے، 7-8 سال سے، بلکہ 6-7 سال ہوا ہے کہ اس وقت سے کوئی راستہ نہیں نکلا تھا۔ ہندوستان
ایران کے علماء کی جماعت دوسرے سال والوں کی ابھی پہنچی، امام صاحب سے بات کر لیا، امام نے دوسرے امام کو جوڑا اور بات پھیلی، اور اس کے بعد میں اب یہ بات ہو گئی، اب کوئی روک نہیں سکتا ہے، مسجدوں میں عمومی کام شروع ہو گیا، اوپن بھی کام۔ ہاں اس طرح جماعتیں پھیل رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ یہ جو ہے ابھی جماعت کا ٹاٹا کی جماعت کا طے ہوا ارجنٹینا، وہاں جائیں گے، ہوٹل میں رہیں گے، اپنا جو ہے باہر سے کھانا کھائیں گے، نہ پکانے کی کوئی شکل نہ اور کوئی شکل، اور جا کر کے وہاں جو پہنچنے کے بعد میں وہاں محنت کریں گے۔ ایک جماعت کی کارگزاری انہوں نے خود ہم سے سنایا، ہم سے بتا رہے تھے کہ ہم جب اس ملک میں ہم کو بھیجا گیا جرمن کے علاقے، جاپان کے علاقے میں، جاپان میں جو ہے وہ اس کا کوئی ملک تھا چھوٹا، اس کا جاپان ہی کا ٹوکیو ہے نا اس کی راجدھانی، اسی کے آس پاس کہیں بتایا کہ ہم جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد میں کوئی شکل تو تھی نہیں رکنے کی، ہم 4 آدمی صرف گئے تھے وہاں، اور جانے کے بعد میں ہم لوگ وہاں ہوٹل میں ٹھہرے، جب کھانے کے لیے نکلے ہوٹل میں، جب نکل کر کے گئے کھانے کے لیے تو وہاں دیکھا کہ وہ ڈبہ بڑا بڑا رکھا ہوا ہے تیل کا، جس میں وہاں کھانا بنتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ بنائی جاتی ہیں، اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ جو ہے فیٹ آف پگ، یہ سور کی چربی اس میں اتنا % ہے، وہ جو لکھا رہتا ہے نا اس میں کہ سور کی چربی، اور جگہ دیکھا تو سب جگہ یہی، معلوم کیا تو پتہ چلا کہ سور کی چربی یہاں کوئی عیب اور ناپاک اور کوئی ایسی چیز نہیں مانی جاتی ہے، بلکہ یہ بہترین چیز غذا مانا جاتا ہے، اس لیے ہر کھانے میں یہاں سور کی چربی ملے گی، ہر کھانے میں یہاں سور کی چربی ملے گی۔ بسکٹ، بول ہم بسکٹ اگر لینا چاہیں تو بسکٹ میں بھی وہی، اور چیزیں چاہیں تو وہی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم لوگوں نے طے کیا کہ آخر کیسے رہیں گے، بھائی پکانے کی کوئی شکل ہے نہیں، تو تقریباً 1 مہینہ یا اس سے کچھ زائد بتایا کہ ہم لوگوں نے صرف پھل پر گزارا کیا، کہ پھل ہی ایسی چیز ہے جہاں جو ہے جس میں کوئی چیز ایسی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے، پھل ہی ہے، پھل کھا کھا کر کے ہم نے 1 مہینہ سے کچھ زیادہ گزارا۔ پھر کچھ مسلمانوں کا پتہ ملا، وہاں گئے، معلوم ہوا ان کے گھروں میں بھی وہی تیل استعمال ہوتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے نماز کیا ہے، یہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی ہے، پتہ ہی نہیں تھا۔ پھر ان کو پتہ آیا، پھر جا کر کے وہاں کھانے کی شکل بنانے کی بنی، 1 مہینہ کے بعد پھر ہم لوگوں نے گھر کا کھانا کھایا، اس وقت تک ہم صرف پھل کھا کر کے وہاں وقت گزار دیے۔ صحابہ کی جو زندگی کا جو دور تھا، اللہ آج اس کو پورا کر رہا ہے اس دور میں۔ ہاں، رائنا ہلالن ثم ہلالن ثم ہلالن، 2 مہینے، تیسرے مہینے کا چاند دیکھ لیتے تھے، لیکن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا گیا گزارا کس پر ہوتا تھا، تو من الاسودین التمر والماء، 2 کالی چیزیں، کھجور اور پانی، صرف پھل کھا کے، کھجور کھا کر کے زندگی گزارا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے مواقع بھی آئے ہیں جس میں ہم لوگوں نے جو کھجوریں کھائی ہیں، شروع میں 1 مٹھی ملتا تھا ہمیں امی صاحب کی طرف سے، پھر اس کے بعد میں 1 کھجور 24 گھنٹے میں، 1 دن کے لیے 1 کھجور۔ شاگرد نے پوچھا کہ 1 کھجور کیا کام دیتا تھا، کہا اس کی قدر اس وقت معلوم ہوئی جب وہ بھی نہیں رہی، وہ بھی ملنا بند، ہم نے پتیاں جھاڑ جھاڑ کر کے پانی میں بھیگو کر کے اس کو کھانا شروع کر دیا، تب اس کی قدر معلوم ہوئی کہ 1 کھجور بھی کیا کام دیتا تھا۔ اللہ نے اس کو اس زمانے میں پھر دہرا، مجاہدے، قربانیاں، یہ سارے حالات، ساری چیزیں آج اللہ تبارک و تعالی اس زمانے میں آج لے رہا، کرا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں پہنچا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں وہاں پہنچنا ہے جہاں صحابہ پہنچے تھے۔ کہاں پہنچے تھے؟ جہاں صحابہ پہنچے تھے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس محنت سے میں وہ چاہ رہا ہوں، میری وہ چاہت ہے کہ جس سطح پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوڑ کر گئے تھے، میں اس امت کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، وہاں تک پہنچ جائیں گے میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سطح پر امت کو چھوڑ کر گئے تھے، وہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں، جب یہ وہاں تک پہنچ جائیں گے میرا کام ہو جائے گا۔ ہاں، اصل وہاں تک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ
جو حالات ہیں، جو تیزی کے ساتھ ابھی دو تین سالوں میں جو کام کا ابھار ہوا ہے نا، جو پھیلا ہوا ہے ملکوں میں، جو کام ہو رہا ہے، ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں آج تک کوئی جماعت نہیں گئی وہاں کام ہو رہا ہے۔ ابھی تشکیل ہوئی ہے، ہمارے ساتھ زون کی جماعت ہی بنی ہے 4 ساتھی کی، تشکیل ہوئی کہ آپ کو 5 لاکھ سے اوپر خرچہ ہوگا ایک آدمی کا۔ ٹاٹا کی جماعت ارجنٹینا طے ہوا، جو آخر دنیا کا آخری کنارہ، اس کے بعد جو ہے آخری کنارہ، وہاں جماعتیں جا رہی ہیں امریکہ کے ممالک میں اور جو ہے جرمنی کے ممالک میں، اسی طرح سے ایسے ایسے ممالک جو بالکل کنارے کے ہیں، جو جزیرہ وغیرہ ہے، جہاں کوئی پوچھنے والا جاننے والا نہیں ہے، اسلام ایمان کا کچھ یہ نہیں ہے، وہاں جماعتیں جا کر کے اور وہاں جو ہے اس کو جا کے کام کر رہے ہیں۔ کہ طارق ابن زیاد نے کہا تھا اپنی کشتیاں جلا کر کے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس سمندر کے آگے بھی کوئی بستی ہے، کوئی آبادی وہاں انسان بستا ہے، میں وہاں بھی جاؤں گا اور وہاں بھی جا کر کے دعوت پہنچاؤں گا۔ اللہ نے آج اس جماعت کی برکت سے محنت سے پھر دوبارہ زندہ کیا ہے، جماعتیں پہنچ رہی ہیں، کر رہی ہیں۔ ہاں، ہمارا جو ہے مضمون یہ نہیں تھا، بات سے بات نکل گئی۔ ہم اصل بیٹھے تھے کہ آج کے اس جوڑ میں 4 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات جیسے ہوئی اور ہونے کے بعد میں پھر کارگزاری ہوتی ہے، جو بھی کارگزاری جتنا ہم کر رہے ہیں، طلبہ ہمارے ہیں وہ کارگزاری سناویں گے مدارس کے طلبہ کہ ہمارے مدرسے میں کیا کام ہوتا ہے، کارگزاری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں تیسرا کام ہے کہ پھر اسے کام بتایا جائے گا کہ آپ ایسے کر رہے ہیں، آپ کو ایسے کرنا ہے، ایسے کر رہے ہیں، ایسے کرنا ہے، جس کو کہتے ہیں اپنے مقام پر اپنے مدرسے میں رہتے ہوئے مقامی کام۔ یہ 3 کام ہو گیا، تو پھر چوتھا کام ہے آخری جو ہے وہ نشست جو ہوگی ظہر کے نماز کے بعد میں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں، ہمارا مقام، علماء کا مقام، طلبہ کا مقام، ذمہ داریاں علماء کی کیا ہے یہ دیکھتے ہوئے اور پھر ان کی ذمہ داری بتا کر کے آخری میں ادا کرا کر کے ان کو جو ہے ان کی واپسی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اثر سے قبل دعا ہو جائے گی۔ تو ابھی کرنا یہ ہے کہ کتنے مدرسے کے طلبہ اب تک آ چکے ہیں بھائی؟ دیکھیے طلبہ کو یہاں بھرنا ہے، یہ ہے مدارس کے طلبہ کی کارگزاری، تو اسے مدرسے کا نام اور پتہ، آپ کس مدرسے سے آئے ہیں، کہاں ہیں۔ دوسرا میں ہے کل بالغ طلبہ کی تعداد، آپ کے مدرسے میں بالغ طلبہ کتنے ہیں۔ تیسرا میں ہے لو ایک تو پڑھو، دیکھو تم لوگ بھی وہاں سے، آپ کا مدرسہ جگدیش پور نا، ابھی جو بچے آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں، کون مدرسہ سے؟ جی بیٹھے رہا، لو بابو ادھر آؤ، ایک آدمی آ جاؤ اس میں سے، آؤ نا، کہوں کوئی بھی آؤ نا جی۔ تو اب جتنا آگے بڑھے گا، جو بڑھ کے تھام لے مینا اسی کا ہے، بڑھو گے تب نا اللہ کام لے گا عالم میں۔ چلو یہ بیٹھا ہوا ادھر مدرسے کچھ طلبہ آئے ہیں، یہ کہاں کے ہیں جی؟ جی کون مدرسہ بابو؟ اچھا موہڑا مدرسہ کے ہیں، ارے واہ، آئیے لو بابو لو، اس کو بھروانا ہوگا، ابھی ہم بتائیں گے کیا کیا بھرنا ہے، سو ہے نا۔ اچھا اور کسی مدرسے کے آئے ہیں، یا اگر طلبہ نہیں تو ان کے اساتذہ کوئی آئے ہیں، جیسا بھر کر کے دے دیں گے اس کو۔ کسی مدرسے کے اور ہیں، طلبہ نہیں ہے تو اساتذہ ہیں کہیں کے ہیں، کہاں کے؟ وہ تو ہو گیا، اور جی اور کسی مدرسے کے ہیں، مولانا شفیق صاحب بھی ہے، او امام صاحب بھی، آپ اور کسی مدرسے کے ہیں؟ اس میں ہے کہ پہلا نمبر دیکھو آپ لوگ، دیکھیے دھیان دیجیے، دیکھ رہے ہو نا، پہلا ہے مدرسے کا نام اور پتہ، دوسرا میں ہے کل بالغ طلبہ کی تعداد، دیکھیں گے لیجیے